الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم قابل احترام بھائیو دوست بزرگو، آج کا دن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ تو عرفہ کے دن میں ایک مجمع مسلمانوں کا وہ ہے جو عرفات کے میدان میں ہے، اور ایک بہت بڑا مجمع مسلمانوں کا وہ ہے جو دنیا کے مختلف ملکوں میں ہے، عرفات پہنچ نہیں سکا۔ تو ان دونوں کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک مجمع، بہت بڑا مجمع تو وہ نہیں ہے، 10 لاکھ ہے 20 لاکھ ہے جو اس وادی میں ہے، اور بہت بڑا مجمع ہے جو اس وادی میں نہیں ہے لیکن ہے مسلمان، بھی ان کی بھی خواہش ہے کہ اس وادی میں پہنچے، عرفات میں پہنچے۔ تو ہمارے سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے کہ عرفات کے دن وہ اپنے آپ کو خیالی طور پر عرفات میں سمجھتے تھے، خیالی طور پر کہیے کہ بھی جو ہے وہ ایسا ہی سمجھتے تھے گویا کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، دعا کر رہا ہوں، چونکہ اللہ تو وہاں بھی ہے، اللہ تو یہاں بھی ہے، دعا تو اللہ تعالیٰ سب جگہ سنتا ہے۔ بس البتہ یہ ہے، اس کی مثال ایسی ہے ہوائی جہاز کے سفر کی، کہ ہوائی جہاز کے سفر کے اندر بعض لوگ جو ہیں وہ VIP ہوتے ہیں جو اگلی سیٹوں پر بیٹھتے ہیں، فرسٹ کلاس میں بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھتے ہیں۔ منزل پر دونوں پہنچتے ہیں، کہ منزل پر دونوں پہنچتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ پہلے پہنچتے ہیں یا بعد میں پہنچتے ہیں، یہ نہیں۔ خدا نخواستہ حادثے کا شکار ہو کہ وہ فرسٹ کلاس والے بچ گئے اور جو سیکنڈ کلاس میں تھے وہ مر گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن وہ VIP لوگ ہیں۔ اور حج کا فریضہ اللہ نے ایسا بنایا کہ اللہ نے بلایا وہاں پر، یہاں آؤ، نماز تو ہر جگہ پڑھ لو، آپ روزہ ہر جگہ رکھ لو، خیرات ہر جگہ کر لو، آپ بلایا اسپیشل، اور زندگی میں ایک مرتبہ بلایا، جس فرض ہو جائے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پر ایک جملہ کہہ دیا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم خیر کا کام کرو گے ہم جانتے ہیں کیا کرتے ہو تم۔ تو آج کا دن غفلت میں نہیں گزارنا، نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، جنت میں اپنی پراپرٹی بنائے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی جنت میں اپنی پراپرٹی بناؤ، دنیا میں تو بہت بنا لی الحمدللہ، دنیا میں تو پراپرٹیاں بہت بنائی نا، اب جنت میں بناؤ۔
مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کرتے تھے کہ عرفات کے دن یعنی عرفات کا جو دن ہوتا تھا اس دن احرام پہنتے تھے گنگوہ میں، اور اسی احرام کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے، اپنے سبق پڑھاتے تھے اپنے شاگردوں کو. بخاری شریف. بہت بڑے آدمی گزرے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی. کہتے تھے نہیں میں وہاں ہوں تو نہیں، لیکن ان کی مشابہت تو کروں. بھئی وہاں بہت بڑا مجمع اس میدان میں ہے تو نہیں، لیکن کم سے کم مشابہت تو کرے. مشابہت میں یہ نہیں ہے کہ آپ احرام پڑھو لبیک پڑھو، یہ نہیں ہے. مشابہت میں ہے کہ دعائیں مانگو، اور آدمی لبیک بھی پڑھ سکتا ہے. لبیک صرف حج کے ساتھ نہیں ہے کہ حج ہو تو لبیک ہے، حج نہ ہو تو لبیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے. لبیک تو آدمی 24 گھنٹے میں تو پڑھ سکتے ہیں، تو دعا ہے ایک قسم کی، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ایک ذکر ہے نا، ویسے لبیک بھی ایک ذکر ہے. کیا آدمی گھر پر بھی کہہ سکتا ہے ایسا. عربوں کے یہاں ہم نے دیکھا کہ جب اذان ہوتی ہے، جب دیہاتوں میں جاتے ہیں ان کے یہاں یا کوئی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اذان ہوئی تو زور سے کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. حالانکہ بیٹھے ہیں کہاں؟ قطر میں بیٹھے ہیں کہاں، اور مہینہ کون سا ہے؟ یوں کہا کہ بھی حج کا مہینہ نہیں ہے، یہ ہے رجب کا مہینہ. تو آدمی چلو ہر وقت لبیک نہ پڑھے، لیکن ان دنوں میں تھوڑی مشابہت تو کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس میں 50 قصے ہوئے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی تو 20 قصے ہوئے، چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے. آپ نے حج کیا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا، یعنی مدینہ سے مدینہ، آپ سمجھ گئے؟ مدینہ سے نکلے اور مدینہ پہنچے، آخری حج تھا آپ کا. اسے 50 قصے ہوئے. اللہ کرے کوئی اسے جمع کرے، اب ہم میں تو طاقت رہی نہیں کہ اب جمع کریں اسے، لیکن 50 قصے ہوئے ہیں. پہلا قصہ، دوسرا قصہ، تیسرا قصہ، اور ہر قصے میں عبرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قصے میں عبرت ہے. حج وہاں سے نکلے، آپ نے اعلان کیا بھی ہمارا حج کا ارادہ ہے، یہ آخری ہمارا حج ہے، وداعی حج. آپ نے کوئی ایسی اشارات کیے تھے، آپ نے اشارات کیے تھے بھئی سب کو اجازت ہے، ہمارے قافلے میں سب شریک ہو جاؤ. اعلان ہوا، مدینہ منورہ میں بھی اعلان ہوا، قرب و جوار کی بستیوں میں اعلان ہوا. صحابہ کو بھیجا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج میں جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج میں. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اس کے بعد بھی حج ہوا ہے، لیکن وہ غلط تاریخی تھی. تو غلط تاریخوں پر حضور نے صحابہ نے کہا کہ مکہ تو فتح ہو گیا. بھئی رمضان میں تو مکہ فتح ہو گیا تھا نا، اتنا تو سب جانتے ہیں. رمضان میں مکہ فتح ہو گیا، اب رمضان میں ابھی ذی الحج میں کتنا فرق ہے؟ 2-3 مہینے کا فرق ہے. آپ مکہ فتح کر کے جارانہ ہوتے ہوئے آپ یہ سیدھے مدینہ چلے گئے، ٹھہرے نہیں. صرف جارانہ سے عمرہ کیا، بڑا عمرہ جسے کہتے ہیں جارانہ. آدمی اللہ لے جائے تو مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے تنعیم سے، لیکن اچھا یہ ہے کہ جارانہ سے کرے. فرق اتنا ہے کہ ٹیکسی والا 15 ریال زیادہ لے گا، اور کچھ فرق نہیں ہے، کہ مسنون عمرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عمرہ کیا تھا. جب مکہ مکرمہ فتح کر کے حنین گئے، پھر طائف گئے، پھر سارے قصے ہوئے، کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. تو واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ ٹھہرے تھے. فتح مکہ کے سفر میں ام سلمہ اور حضرت میمونہ ساتھ تھی، باقی مائیں ساتھ نہیں تھی. حج کے سفر میں ساری مائیں ساتھ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. سب سوئے ہوئے تھے، تو ایک صحابی قریب میں لیٹے ہوئے تھے. بھائی اٹھ اٹھ اٹھ، چپکے سے جگایا، چلو حرم مکہ قریب ہے، ہم عمرہ کراتے ہیں. کسی کو جگائے نہیں، وہ جتنے لوگ تھے کسی کو جگائے نہیں. حضور خود اٹھے، یہ بھی اٹھے. اور جب فجر کے لیے سب اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرہ کر کے واپس بھی آ گئے تھے الگ کرا کر. صحابہ نے دیکھا کہ وہ حضرت نے عمرہ کیا.
ابھی ہمیں کے لیے بھائی آپ لوگ تھکے ہوئے تو رات کا خیال رکھا، اتنا سفر کر کے آئے ہو، اس کو کہتے جارانہ قمرہ۔ اس کے بعد مدینہ چلے گئے۔ اب جب مدینہ منورہ چلے گئے تب حج تو بہت قریب ہے نا، تو آپ نے چھیڑا ہی نہیں۔ صحابہ نے کہا کہ حضرت اب تو مکہ فتح ہو گیا، ہم حج کریں؟ آپ نے فرمایا ان کو کرنے دو، ان لوگوں کو کرنے دو، بدکیں گے، بے ایمان جو ہے مکہ فتح ہوا ہے، قرب و جوار کی بستیاں بھی ٹینشن میں، سب کرنے دو۔ جب صحیح تاریخ آئے گی پھر وہ تاریخیں بھی صحیح نہیں تھی، جب صحیح تاریخ آ گئی 9 ذی الحجہ کی، اس تاریخ پر آپ نے جو اعلان کر دیا کہ اب ہم حج کریں، ہمارے ساتھ جو چلنا چاہے چلے۔ بہت بڑا قافلہ، جماعتیں بنا دی لوگوں نے، 15 آدمی کی ایک جماعت، 20 آدمی کی ایک جماعت، 25 آدمی کی ایک جماعت، ایک گھرانے کی جماعت، اور حضور کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ اب میں نے کیا کہا، مدینہ سے مدینہ حج کا سفر 50 قصے۔ کتنے قصے بھائی؟ 50۔ میرے دل میں آتا ہے کہ کبھی کبھی میں نمبر 1 لکھوں کتاب میں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5۔ بہت قصے ہوئے۔ ہوتے ہوتے ایک جگہ پر جب پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہنچ کر سارے صحابہ نے اپنے اپنے ڈیرے لگائے، اور یہ حج کے سفر میں ہوا ہے قصہ۔ سب نے جو ہے ڈیرے لگائے، اور ڈیرے لگا کر سب نے کھانا پکانا شروع کیا۔ اس وقت میں اجتماعی کھانا نہیں بنتا تھا، جو ہمارے یہاں اجتماعات میں جوڑوں میں اجتماعی کھانا بناتے ہیں، اور اجتماعی کھانا بنا کر یا تو ٹکٹ لیتے ہیں یا بغیر ٹکٹ کے لوگوں میں اعلان کر دیتے ہیں بھی آ جاؤ کھانے کے۔ جو حج کے سفر میں حضور نے ایسا نہیں کیا، جو ٹولیاں تھی وہ ٹولی خود اپنا کھانا بناتی تھی۔ تو حضور کی ٹولی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ مائیں تھی، صدیق اکبر تھے، حضور کے رشتہ دار حضرت ابوبکر وغیرہ تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سب نے کھانا پکانا شروع بھی کیا، کھانا کھا بھی لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے بیٹھے۔ ابوبکر بھی بھوکے بیٹھے۔ بھائی سب کے کھانے بھی پک گئے، سب نے کھانا بھی کھا لیا، اور سب جو ہے بھی آرام میں بھی چلے جائیں گے۔ آپ حضرت نے کھانا نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا نہیں بھی ہم نے تو کھانا نہیں کھایا، ہماری اونٹنی چوری ہو گئی۔ اونٹنی تھی حضور کی، اس پر سامان تھا سارا کھانے کا، وہ اونٹنی بھاگ گئی۔ تو علماء نے لکھا ہے کبھی کبھی حج کے سفر میں سامان بھی چوری ہوتا ہے، کہ حضور کی اونٹنی چوری ہو گئی تھی، بھاگ گئی تھی، گم گئی۔ صحابہ نے کہا کہ وہ ہو بھئی آپ کی اونٹنی چلی گئی اور ہم سارے کے سارے پھر کیا کام کے ہیں؟ بھئی اگر آپ کی اونٹنی بھاگ گئی ہے کہیں، بھئی دوڑو یہاں دوڑو یہاں دوڑو، ڈھونڈو کہاں ہے حضور کی اونٹنی۔ اور ذمہ داری تھی وہ اونٹنی کی حضرت ابوبکر کے غلام کی۔ وہ تھا تھوڑا سا سست، یہ پتہ نہیں کہ حضور کا سامان ہے سارا اس کے اوپر، مائیں بھوکے بیٹھی۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے لیے ہماری اونٹنیاں تو ہیں، آپ کے لیے کھانا بناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم کھانا مت بناؤ، کھانا بھی بناؤ گے لیکن ہم کو تو سفر کے لیے حج تک پہنچنا ہے نا، تو اٹھنے کی تو ضرورت پڑے گی ہم کو۔ یہ تو حج کے سفر میں کبھی کوئی سامان گم ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کر آدمی سامان گم نہ کرے کہ جان بوجھ کر گم کر رہا ہے، نہیں، اتفاقاً ہو جائے تو سنت پر عمل ہو گیا، یہ اتفاقاً ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں تھے، ابوبکر بھی احرام کی حالت میں تھے، فتح مکہ کے موقع پر احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا بھی مکہ جا رہے ہیں لیکن احرام مت پہننا، اس لیے کہ وہاں تو غزوہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ جب 3 دن ہو گئے تو پھر آپ نے اعلان کر دیا کہ بس 3 دن کے لیے اللہ نے میرے لیے مکہ حلال کیا تھا، اب یہ مکہ حرم ہے اور قیامت تک حرم رہے گا۔ یہ آپ نے اعلان کیا، اب قیامت تک یہ حرم رہے گا، کوئی بھی یہاں آئے گا تو احرام پہن کر آئے گا، بغیر احرام کے نہیں۔
اور حج کے موقع پر سب احرام میں تھے. تو صحابہ نے ڈھونڈا ڈھونڈا، یہ بھاگا یہاں بھاگا یہاں بھاگا، تو دور ایک درخت تھا، اس درخت کی ٹہنی سے اس کی نکیل جو ہے وہ چپک گئی تھی، اٹک گئی تھی، تو وہ بھی بھاگ نہیں سکی، وہ تو بھاگ رہی تھی. پھر بھاگتے بھاگتے اس کی نکل جو ہے تو وہیں کھڑی رہی. وہ صحابہ جو ہے لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور بھوک میں تھے، ساری مائیں بھی بھوک میں تھی. دیکھا تو فرمایا کہ ہو اچھا الحمدللہ ہماری اٹھنی آ گئی. تو ہماری اٹھنی ابو بکر کا جو غلام تھا نا، وہ لے کر آ رہا تھا. جب وہ آیا تو صدیق اکبر کو غصہ آ گیا، سب کے سامنے ایک تھپڑ مارا. حضور بھی بیٹھے ہوئے سب سارے صاحب، ایک تھپڑ سب کے سامنے مارا احرام کی حالت میں. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا دیکھو بھی محرم محرم کو مارتا ہے. وہ بھی تو احرام میں تھا، مشرک تو تھا نہیں، وہ تو مسلمان تھا. دیکھو بھی محرم محرم کو مارتا ہے. ایک قصہ یہ ہوا. اب جہاں آہستہ اب تو اٹھنی آئے گی، اٹھنی پہنچ گئی، سارا سامان تھا، جلدی جلدی جو ہے کھانا پکایا، صحابہ نے بھی ساتھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھایا، ماؤں نے بھی کھایا. اگلا سفر شروع ہوا. اگلا سفر شروع ہوا، مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں جا کر عمرہ کیا، وہاں جا کر آرام کیا. وہاں جا کر حضرت علی اور فاطمہ کی لڑائی ہو گئی. مسائل ہے نا جیسا عمرہ کرتے ہیں، ان میں کوئی تھوڑی سی انبن ہو گئی. حضور کو پتا قصہ ہوا، یہ کسی جگہ سے آ رہے تھے، حضرت فاطمہ حضور کے ساتھ جا رہی تھی. کچھ قسم کا لمبا قصہ، میں نے کہا نا 50 قصے ہوئے ہیں. اب 50 قصے تو 10 منٹ میں بیان نہیں کر سکتے ہم. حضور نے کبھی سمجھا ابھی احرام کی حالت میں ہو، اسی لیے کہا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ہو گیا معاملہ، ختم ہو گیا. اب مینا کے لیے گئے. 8ویں تاریخ کو مینا، آج وہاں 9ویں تاریخ ہے. مینا جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھی. ظہر کے وقت پہنچ گئے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر. اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں کہ مینا جو ہے وہ اہم دن ہوتا ہے. یہ پہلا دن ہے. قران کا حج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. حج اور عمرہ دونوں ساتھ کیا تھا. افضل حج یہ ہے کہ آدمی قران کرے. تمتع بھی کر سکتا ہے، یہاں سے آدمی جاتا ہے، قران کا وقت نہیں ہوتا ہے، احرام لمبے وقت تک باندھنا پڑتا ہے، تو آدمی کو ذرا بھاری پڑتا ہے. سوچتا ہے کہ بھی تھوڑا فریش ہو جاؤں، تھوڑا یہ کر لوں، نہا لوں، سب ٹھیک ٹھاک کر لوں، پھر حج کے لیے نیا احرام پہن لوں. اب مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارا مجمع بیٹھا ہوا، کل عرفات ہے، ان کے اعتبار سے سمجھا رہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بھی جمعہ کے دن ہی ہوا تھا، جیسے آج جمعہ کا دن ہے عرفات کا، یہ آج کا دن تھا، یہ سمجھ لو. تو رات تھی، رات میں حضور یعنی شب جمعہ میں حضور نے بیان کیا حج میں یہ ہوگا، حج میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، جو بھی احکامات تھے. اتنے میں ایک سانپ آ گیا. بیٹھے ہوئے تھے، سانپ آ گیا. عام طور سے پہاڑیاں جو ہوتی ہیں ان میں سانپ نہیں ہوتے، جھاڑیوں میں ہوتے. عام طور سے اللہ کا نظام، اللہ نے ایسا بنا. اور سانپ اپنی موت مرتا بھی نہیں ہے. سانپ اپنی موت نہیں مرتا. جیسے جانور اپنی موت مر جاتے ہیں نا، گدھا ہے بیمار ہوا بیمار ہوا بیمار، ایسا ایسا کر کر مر گیا. تو کتا ہے بیمار ہوا تو بیماری لے کے کر کر خود مر گیا. سانپ کو جو ہے وہ اپنی موت نہیں مرتا، وہ اس کو کوئی مارے تو مرتا ہے. جیسے کسی نے مارا تو مر جائے گا، لیکن اپنی موت نہیں مرتا. اور پہاڑیوں میں وہ نہیں ہوتا زیادہ، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا حیہ، زندہ. یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی امریکہ کے، اس میں وہ سانپ کا نشان رکھتے ہیں. وہ سانپ کا نشان کیوں رکھتے ہیں کہ سانپ نہیں مرتا تو ہماری کمپنی بھی نہیں مرے گی. یہ مقصد ہوتا ہے ان کا. سانپ آ گیا. اب جو سانپ آیا تو سارا مجمع کھڑا ہو گیا. او ہو افراتفری، جتنے بھی
حاجی کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہی تھے، عورتوں کو تھا نہیں. مشرکین مکہ تو بہت کم رہ گئے تھے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ کہیں ادھر ادھر کہیں چھوٹے چھپائے رہ گئے تو وہ لوگ بھی دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ یہ لوگ حج میں کرتے کیا ہے، کیونکہ حج یہ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. یہود نصارہ یہ سب جب پرانے زمانے کے لوگ بھی، ان کے نزدیک بھی عرفات یہ چیز محبوب مانی جاتی تھی، بیت اللہ اچھا سمجھا جاتا تھا. کوئی ساتھی تھا، کوئی اگر ملسا تمہیں جاؤ چھو تیاں مکہ مدینہ میں توڑو پتھر سے پتھر تیاں پانی لیتا ہو جو مارا مٹے قدر ہے ان کے نزدیک. سانپ نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے سب حرام کی حالت میں. مائیں بھی ادھر ادھر ہونے لگی، جو عورتیں ساتھ تھی اور سانپ یوں 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 یار. اور اسی رات میں والمرسلات نازل ہوئی، قرآن کی سورت والمرسلات عرفا، پوری سورت یہ مینا میں نازل ہوئی. یعنی جو رات گئی ہے، ہمارے ابھی تو عرفات ہے، جو رات گئی اس رات میں والمرسلات نازل ہوئی. حدیثوں میں آتا ہے سانپ، اور جو سانپ نکلا تو لوگ پریشان ہوئے، کون مارے اس کو، کون بھگائے. تو عبداللہ بن مسعود تھے، یہ دبلے پتلے تھے، وہ سانپ کی طرح ہی دوڑتے تھے. موٹا آدمی بھاگ نہیں سکتا لیکن دبلا پتلا آدمی. انہوں نے سانپ کا مقابلہ کیا عبداللہ بن مسعود نے، اور خوب دوڑے اس کے پیچھے پیچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دیکھ رہے، یہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے کیا مارے ہوئے، اور حضور کو یہ فکر کہ کہیں یہ پلٹ کر عبداللہ بن مسعود کو ڈنک نہ مارے. سانپ کو جب ستایا جاتا ہے تو پریشان کرتا ہے، تو ستاؤ نہیں تو نکل جائے گا، خامخواہ پریشان نہیں کرے گا. یہ بھی ہوا کوئی جنت تو نہیں ہے، مینا میں آ گیا اور نبی کی موجودگی میں آ گیا، یہ بھی تو ہے نا. بھی نبی کی موجودگی میں آ گیا تو سکتا جنت بھی ہو، حج کرنے کے لیے آیا ہو. تو عبداللہ بن مسعود پیچھے پیچھے، وہ سانپ آگے آگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مائیں کھڑے کھڑے دیکھ رہی کیا. یہاں تک کہ کوئی غار آیا، اس غار کے اندر کوئی سوراخ تھا، اس سوراخ میں وہ سانپ داخل ہو گیا. عبداللہ بن مسعود دوڑے تھے نا بہت، بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر جب سنبھلے تو واپس آئے تو حضور نے ایک جملہ کہا، چلو بھی اللہ کا شکر ہے، سانپ کے شر سے تم بچ گئے اور تمہارے شر سے سانپ بچ گیا. سانپ کے شر سے تم بچ گئے، کسی تمہیں ڈنک مارتا تو سارا قافلہ پریشان ہوتا نہیں ہوتا، اور ڈنک مارتا مارتا نکل جاتا. وہ سانپ کے شر سے تم بچ گئے اور تمہارے شر سے سانپ بچ گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات گئے. میں نے کہا 50 قصے ہوئے، کئی قصے بیچ میں چھوڑ رہا ہوں. عرفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عرفات کے 9 تاریخ کے روزے کی بہت فضیلت ہے. بار بار حضور کہتے تھے 9 تاریخ کے روزے کی فضیلت ہے، 9 تاریخ کے روزے کی فضیلت ہے. اب ہمارے یہاں کے لوگوں کو اشکال کیا ہوتا ہے، مولانا 9 تاریخ آج عرفات کا دن ہے تو آج کا ہم سمجھے، اور اپنے یہاں 9 تاریخ کل ہے تو کہاں کا سمجھے. تو میں ان کو جواب دیتا ہوں، جہاں آپ ہو اور وہاں جو 9 تاریخ ہے وہ آپ کا عرفات ہے. بس سیدھی سیدھی بات، لمبی چوڑی بحثوں میں نہیں جانا. آپ جون سے ملک میں ہو اور جون سے ملک میں 9 تاریخ سیٹ ہو رہی ہے، اس دن روزہ رکھ لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کیا، یعنی بہت فضیلت بیان کی تھی. ہاں، اور اگر کسی کو سب سیٹ کرنا ہے، سب کچھ اپنے، تو 3 دن کا روزہ رکھ لے. مثلا جمعرات، جمعہ سنیچر، یہ ٹائم کے اعتبار سے صرف جمعہ کے دن کا روزوں کو منع کیا گیا ہے. صرف جمعہ کے دن کا روزہ حدیث میں منع آتا ہے. جمعہ کے دن کا ایک اکیلا روزہ مت رکھو، ملا کے رکھو، جمعرات، جمعہ، سنیچر، یا جمعہ، سنیچر، اتوار، سٹ کر کے رکھو، اکیلا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت فضیلتیں بیان کی تھی. صحابہ تشویش میں تھے کہ یار روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں.
عرفات میں روزہ ہے کہ نہیں ہے، عرفات میں روزہ ہے کہ نہیں ہے، اور شرماتے تھے کہ نبی سے پوچھے کیسے، ماؤں سے کیسے پوچھیں، ہر آدمی دعا میں مشغول ہے، نماز سے مشغول ہے۔ تو ام فضل تھی، یہ حضرت عباس کی اہلیہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی۔ خود نے دیکھا جو لوگ بہت پریشان ہیں، کیوں پریشان؟ بھئی حضور روزے سے ہے کہ نہیں، ہمیں اتنی انکوائری کرنی ہے، اور کچھ نہیں۔ میں ترتیب دیتی ہوں، تو خیمے میں گئی، اور خیمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی پر تھے، خیمے میں گئی، خیمے میں جا کر پیالے میں دودھ لے کر آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں پیش کیا۔ چچی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ لیا، اور سارے مجمع کے سامنے حضور نے دودھ پیا، تو سارا مجمع سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں تھے۔ بہت دعائیں مانگی، بہت دعائیں مانگی، امت کے لیے دعائیں مانگی، اور لمبی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں مانگی ہے، سب سے لمبی دعا وہی مانگی ہے عرفات کے میدان میں۔ سورج غروب ہو گیا، اب مزدلفہ جانا ہے۔ میں نے کئی قصے چھوڑ رہا ہوں پیچھے، میں نے کہا تھا نا 50 قصے ہیں۔ اب عرفات جانا ہے، تو عرفات جانا ہے تو کچھ لوگ آئے، اور ان لوگوں نے 1 منٹ باغی صاحب آپ بیٹھو، فکر مت کرو، یہ مضمون تھوڑا پورا کر لو، مضمون کہاں سننے ملے گا تم کو، لمبا نہیں کریں گے، فکر مت کرو آپ۔ تو صحابہ نے کہا حضرت سورج غروب ہو گیا، مزدلفہ چلے۔ آپ نے فرمایا بھائی ٹھہرو، جیسے بانگی صاحب کو کہا ٹھہرو، انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو۔ پھر آئے وہ لوگ، حضرت سورج غروب ہو گیا، چلے مزدلفہ، ٹھہرو ٹھہرو۔ تیسری مرتبہ آئے، حضرت سورج غروب ہو گیا، چلے مزدلفہ۔ آپ نے جواب دیا بھائی میرا ایک ردیف ہے، میری اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہیں گیا ہوا ہے، جب تک وہ نہیں آتا میں کیسے چلوں، اس کو آنے دو۔ اتنے میں اسامہ آئے، حضرت اسامہ، یہ قبول صورت نہیں تھے۔ جب حضرت اسامہ آئے تو لوگوں نے کہا او ہو، یہ لونڈے کی وجہ سے حضور انتظار کرتے رہے۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، صدیق اکبر نے کہا ان لوگوں کا چہرہ دیکھ لو بھائی، یہ بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہوں گے، ان کا چہرہ دیکھ لو، نام دیکھ لو، یہ بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ اب حضرت اسامہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بٹھایا، سفر شروع ہوا۔ اب تو قصے تو بہت ہیں۔ جب حضور کا انتقال ہو گیا تو سب سے پہلے مرتدین کی جو خبر پہنچی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت اسامہ پر تنقید کی تھی۔ اللہ نے ہدایت چھین لی ان سے، سب مرتد ہو گئے۔ تو حضور نے کہا تھا یہ تنقید کرنے والا محروم رہتا ہے۔ بس یہاں تک۔ پھر تو جو ہے مزدلفہ آئے، پھر جو ہے سب قصے ہوئے، وہ ساری چیزیں کبھی اللہ موقع دے گا تو بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب جو ہے آپ عبادت کرنی ہے آج انشاءاللہ، ٹھیک ہے، خوب عبادت کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ بھی دیکھو ہمارے یہاں ٹرسٹی صاحب نے کہا ہے کہ جیسے قربانی کے دن آ رہے ہیں ہمارے، تو قربانی بہت احترام کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب کپڑوں پر خون لگ رہا ہے، خون دیکھ رہے ہیں لوگ، گوشت بھی جو ہے ایسا کھلا لے کے جا رہے ہیں، یہ نہیں، کپڑا ڈھانک کر وقار کے ساتھ۔ ہماری عید جو ہے وہ رواجی نہیں ہے، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، عبادت ہے۔ تو عبادت کو عبادت کے طریقے پر کرو، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے، وقار کے ساتھ۔ کسی جگہ جیسے قربانی کرتے بھی ہے تو پردے کے ساتھ گوشت بھی لے جا رہے ہیں۔ خاص طور سے آدمی جب اس قربانی کرتا ہے تو کپڑوں پر جو ہے تو کچھ نہ کچھ خون تو لگ ہی جاتا ہے۔ میں باہر کیوں نکل رہے ہو ایسے کپڑے پہن کر؟ آپ کپڑے بدل لو پھر نکلو، وقار کے ساتھ کرو گے انشاءاللہ بھائی، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن میں جتنا ہو سکے سورہ اخلاص پڑھو، درود شریف پڑھو، لا الہ الا پڑھو، ایک دعا پڑھ لو جو ہر نبی نے پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیثوں میں آتا ہے اس جملے میں ہر نبی کا نور موجود ہے، ہر نبی نے جملہ پڑھا ہے،
ہر نبی نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو آج کے دن میں اسے پڑھتے رہو. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.